اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کیا، میری حیثیت کیا، میری بساط کیا کہ میں رحمت للعالمین کے بارے میں بیان کروں۔ وقت کم ہے، مغرب کا وقت ہونے جا رہا ہے۔ بس یہی کہوں گا کہ آپ نے برسوں سے اکبر اویسی کو سنا۔ اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں، آپ تمام کی دعائیں کہ آپ نے آج اکبر الدین اویسی کو بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے سنا۔ اہمیت میرے خطاب کی نہیں، اہمیت ان نونہالوں کے حوصلوں کو بلند کرنے کی ضروری تھی، اس لیے ہم نے ان کو بھرپور موقع دیا۔ لیکن پھر بھی یہ شکوہ رہے گا کہ ہم نے سب کو موقع نہیں دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قابل مبارکباد ہے سارے اساتذہ، سارے ٹیچرز اور سارے پرنسپلز اور سارے وہ نونہال بچے جنہوں نے ان کمپٹیشنز میں حصہ لیا، اور میں مبارکباد دیتا ہوں سارے لوگوں کو کہ ایک بڑا اچھا کام آپ نے کیا۔ اور ہماری جانب سے ایک چھوٹی سی کوشش ہے 1500 سالہ جشن منانے کی، جو ہم نے مل کر کی ہے، جو آج بھی ایک تقریب ہوئی ہے اور کل بھی ایک تقریب ہے۔ کل یہ ہے کہ ہمارے پاس قریب 800 چلر یا 900 کے قریب یتیم، یسیر اور سیریسلی ال پیرنٹس کے بچے ہیں۔ قریب 900 بچے ہیں یتیم یسیر۔ تو ہم ان کے ساتھ کل طعام کریں گے، ان کو تحفے دیں گے، اور وہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ اپنے گناہوں کو بخشوانے کی کوشش کریں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بیماروں تک علاج کو پہنچائیں، ان کے بستیوں میں جا کر ادویات کو مفت تقسیم کریں۔ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم رحمت للعالمین کا جشن اس طریقے سے مناتے ہیں، اور دنیا سے بھی یہی کریں گے، کہیں گے کہ آپ کو جشن منانا ہے تو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھ کر کرو، ضرورت مندوں کی مدد کر کے جشن مناؤ، بیماروں کے علاج کروا کے جشن مناؤ، اور ایسے نونہالوں کو رحمت للعالمین کے بارے میں بیان کرنے کے موقع عطا کر کے بناؤ۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں کہ اللہ ہم گنہگاروں سے کام لے رہا ہے۔ ہماری حیثیت نہیں، ہماری بساط نہیں کہ ہم کچھ کر سکیں، لیکن میں کہوں گا کہ اللہ نے مجھے بہترین ٹیم سے نوازا ہے۔ ڈائریکٹر صاحبان کا شکریہ، اور اساتذہ کا شکریہ، پرنسپلز کا شکریہ۔ میں یہی کہوں گا کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں، فرد واحد سے قوموں میں انقلابات نہیں آ سکتے جب تک کہ سارے لوگ مل کر کوشش نہ کریں۔ اور آج ہم اور آپ مل کر ایک کوشش کر رہے ہیں۔ شاید ہم نہ رہیں لیکن یہ عمارتیں تا قیامت تک کھڑی رہیں گی، اور آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو علم کی دولت سے نوازتے رہیں گے، اور اندھیروں میں ایک نئے اجالوں کو لے کر آئیں گے۔ دنیا نہیں جانتی، لیکن میں کہوں گا کہ اس عمارت کی ایک ایک اینٹ میں میرے آنسو ہیں، میری دعائیں ہیں، اور میری فریادیں ہیں، جو میں نے آقا کے در پر رسول اللہ کی بارگاہ میں رکھا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے لیے ہے یہ کام، یا رسول اللہ اس کام کی لاج آپ رکھ لیجئے، یا رسول اللہ ان نونہالوں کے مستقبل کو آپ ہی کہ نظر کرم سے سنوار دیجئے۔ اور مجھے یقین ہے کہ رسول اللہ کی نظر کرم ان اداروں پر ہے، ان اداروں میں پڑھانے والے مدرسوں پر ہے، ان کے پرنسپلز پر ہے، ڈائریکٹرز پر ہے۔ غیب سے ہماری مدد ہوگی، اور اللہ ہمارے مشن کو کامیابی و کامرانی سے نوازے گا۔ آگے بڑھو، کام کرو،
سوچو نہیں، اللہ خود راستے بنائے گا۔ اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ یہاں پہ چند لوگ بیٹھے ہیں، یہ چند لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اکبر الدین اویسی کو وہ ہمت دی، وہ عزم دیا، وہ حوصلہ دیا۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کے قدیم کارکن ہیں جن کی وجہ سے آج اکبر الدین اویسی یہاں پر کھڑے ہو کر نہ صرف آپ سے مخاطب کر سکا۔ ان کی محنت، ان کی جدوجہد، ان کی قربانیاں، ان کی ایثار کی وجہ سے، چندرائن گٹے کی عوام کی محبت و دعاؤں کی وجہ سے آج یہ بلند عمارتیں کھڑی ہیں۔ میں ان کے احسان کو، میری عوام کی دعا اور ان کی خدمات کو بھلا نہیں سکتا۔ بارگاہ رب العزت میں دعا کرتا ہوں ہاتھ اٹھا کے کہ اللہ ان سارے لوگوں کی پریشانی و مصیبتوں کو دور فرما جنہوں نے حیدرآباد سے انتشار کا خاتمہ کیا تھا۔ اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما جنہوں نے مجھ جیسے گنہگار کو، جو نوجوان تھا آج سے 27 برس پہلے آیا تھا ایک خواب لے کر کہ تعلیمی ادارے بناؤں گا، تو جن جن لوگوں نے تعاون کیا، رہنمائی کی، مدد کی، اے اللہ تو غیب سے ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ان اداروں کی حفاظت فرما، یہاں پڑھنے والے بچوں کے مستقبل کو سنوار دے۔ اللہ ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، اور معصوم نونہالوں سے کہوں گا کہ زندگی میں اگر کامیاب ہونا ہے تو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بنو، قرآن کو پڑھو، اور اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو اس سے پہلے صاحب قرآن کو سمجھو۔ اگر صاحب قرآن کو سمجھیں گے تو قرآن بھی سمجھ آ جائے گی۔ نمازوں کے پابند بنو، یتیموں بے سہاراؤں کی مدد کرو، ماں باپ کا احترام کرو، اساتذہ کا احترام کرو۔ اللہ راضی تو دنیا راضی۔ دنیا جیتنے کے لیے بے شمار چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، چند چیزیں ہیں۔ کہوں گا یہ نونہالوں سے پھر سے کہوں گا کہ سب سے بڑی دولت ہے تو یاد رکھ لو، طاقت ہے تو وہ ماں اور باپ کی دعائیں ہیں۔ ماں باپ کو راضی رکھو، ماں باپ کی خدمت کرو، اور نماز کے پابند بنو، قرآن کو پڑھو، احادیث کو پڑھو، شریعت پہ عمل کرو، سنت رسول اللہ پہ عمل کرو، اساتذہ کا احترام کرو۔ دنیا تمہارے قدموں کو چومنے کے لیے بے چین رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔